ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس معاملات کی جو کہ اس شہر کے اندر جاری ہیں، اور جرائم کی دنیا ہے. جرائم کی دنیا کے اندر بہت سارے معاملات اس طرح جاری ہیں، اور اس کے اوپر ایک اجلاس ہوا ہے. اجلاس کی صدارت جو ہے وہ آئی جی سندھ نے کی ہے، اور اس کے اندر جو سب سے اہم معاملہ جو پہلے بھی خبروں کی زینت بنتا آیا ہے کہ مفرور اور اشتہاری ملزمان 50,000 سے زائد بتائے جا رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں ممکن نہیں بن سکیں، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے مختلف جرائم میں ملوث ملزمان ہیں. ان کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ممکن بن پائی. عدالت کے حوالے سے بھی اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا گیا تھا اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، مگر اب معاملہ یہ ہے کہ اب کیسے ممکن بن پائے گی یہ گرفتاریاں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں صوبے بھر میں. اور ساتھ ساتھ اس اجلاس میں تھوڑی اطلاعات آئی ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ تھوڑی سی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے، غصے کا اظہار کیا گیا ہے، تھوڑا سخت جملوں کے تبادلے بھی ہوئے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں ہارون رشید. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں علی بھائی، گزشتہ دنوں جو ہے آئی جی سندھ کی زیر صدارت جو ہے اشتہاری اور مفروض ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا. اگر ہم بات کریں اس اجلاس سے پہلے تو ایک مہینہ قبل جو ہے آئی جی سندھ کی صدارت میں یہی اجلاس ہوا تھا، اور اس نے سندھ بھر کی پولیس کو ایک مہینے کا ٹائم دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک مہینے کے دوران جتنے بھی سندھ صوبے بھر میں اشتہاری اور مفرور ملزمان ہیں جن کی تعداد کم سے کم 50,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، انہیں گرفتار کیا جائے. جب آج دوبارہ اجلاس ہوا ہے جس میں تمام سندھ کے ڈی آئی جی، زون کے ڈی آئی جی، ایس ایس پی نے بھی شرکت کی، اور کچھ جو ہے سندھ کے دیگر شہروں کے جو کہ سی پی او میں نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے ویڈیو کال کے ذریعے جو ہے اجلاس میں شرکت کی ہے. اس وقت آئی جی سندھ نے کا سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ صوبے بھر میں اشتہاری اور مفروض کتنے ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، جس پر جو ہے دیگر پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے اس سوال کا جواب دینے میں آئی جی سندھ کو ناکام نظر آئے. تمام اجلاس کے اندر پولیس کے افسران خاموش رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس بات پہ جو ہے آئی جی سندھ کا سخت حمی کا اظہار کیا. اس کی دوران جو ایڈیشن آئی جی کراچی نے جو ہے آئی جی سندھ کو کہا کہ کراچی کی پولیس بھی جو ہے کام نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ 50,000 سے زیادہ جو اشتہاری اور مفرور ملزمان ہیں ان کو گرفتار کرنے میں ہم ناکام ہوئے ہیں. مگر ہارون ابھی کچھ دنوں قبل بھی ہماری بات چیت ہوئی تھی تو اس میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی نئی ٹیم آئی ہے، بڑی تعداد میں تبادلے ہوئے تھے، اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ ٹیم ہماری ہے، ہم لیڈ کر رہے ہیں. تو پھر کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ جی بالکل، یہ بالکل پورے ہم صوبے کی بات کریں تو پورے صوبے کے تمام ایک تھانے کے ایس ایچ او سے لے کر ایس آئی او، ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی تک، ڈی آئی جی تک تبدیل کیے گئے ہیں. اس کے بعد بھی جو ہے ان کے امتحانات ہوئے، ان کے بعد ان امتحانات سے جو پاس ہوئے ہیں ان پولیس افسران کو جو ہے نا سیٹوں پہ تعینات کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ایک مہینے کا وقت تھا 50,000 سے زیادہ اشتہاری مفروض ملزمان کو گرفتار کرنے میں سندھ پولیس ناکام نظر آتی ہے. اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ جو ہے جو مفروض اور اشتہاری ملزمان ہیں وہ لاڑکانہ ریجن میں ہیں. اس کے بعد کشمور، ضلع کشمور ریجن ہے جو کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے. اس کے بعد جو ہے ساؤتھ زون ہے جہاں سب سے زیادہ اشتہاری اور مفروض ملزمان ہیں. اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کا ساؤتھ زون بھی اس میں سب سے زیادہ اشتہاری اور مفروض ملزمان میں سے آتا ہے. اچھا، ساؤتھ زون کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں 7,000 سے زیادہ اشتہاری اور مفروض ملزمان میں سے صرف پولیس ساؤتھ زون 7 ملزمان کو گرفتار کر سکی ہے، جس پہ انہوں نے جو ہے آئی جی سندھ کو بتایا. جبکہ لاڑکانہ ریجن کے 23,000 مفرور و اشتہاری ملزمان میں سے صرف 13 ملزمان سے زیادہ کو گرفتار کر پائی ہے. تو ہارون یہ جو ملزمان ہیں یہ پتہ چل سکا ہے کہ یہ کس سنگین جرائم یا دیگر جرائم میں ملوث ہیں؟ دیکھیں یہ جو مختلف جس طرح کوئی کسی منشیات میں مفرور ہے، کوئی معاون گٹکے میں مفرور ہے، کوئی ڈکیتیوں کے کیس میں مفرور ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک کیسز جتنے بھی ہیں اس کے اندر یہ ڈومین آ رہی ہے.
جی کوئی اغوا برائے تعاون ہے، مختلف نوعیت کے جرائم پیشہ ہے، کوئی کیونکہ ایک کشمور نہیں کا ہے جو کہ علاقہ آپ ایک بتا رہے ہیں، کشمور کے علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں دوسرے درجے پہ، تو اس کے اندر تو کچے کے ڈاکو بڑے مشہور ہیں۔ جی بالکل، کچے کے ڈاکو بھی جو ہے بہت ساری نامینیٹ ہے جن پہ درجنوں مقدمات درج ہیں، لیکن وہ جو پولیس ان کو بھی گرفتار کرنے میں بالکل ناکام نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاڑکانہ ریجن ہے، یہاں پہ بھی کچے کے ڈاکو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جہاں پہ اغوا برائے تعاون کی سب سے زیادہ وارداتیں ریجن لاڑکانہ اور کشمور میں کیونکہ اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہارون سندھ پولیس کے لیے، کیونکہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ کچھ اطلاعات میرے پاس آ رہی تھی کہ ابھی بھی کوئی بچہ اغوا ہوا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور آئے روز کی ایک واقعات بہت سارے تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہ جی ہے، اور معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مغوی جو ہے وہ خود اپروچ کرتے ہیں لوگوں سے، اور معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کر کے خود ہی لے آتے ہیں۔ مطلب افسوس کا مقام یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے یقینی طور پہ۔ اب جو نئی ٹیم آئی ہے یقینی طور پہ کیا کہتے ہیں، کشمور میں بھی بڑے بڑے واقعات، کراچی سے بھی بڑے سنے مغوی جو ہیں یہاں سے بھی اغوا کر لیا گیا ہے، پھر مغوی برآمد کیے گئے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی، لیکن اگر آج کی گزشتہ رات کی بات کریں تو کشمور پولیس نے 7 ہزاروں کے ساتھ مل کے، جس طرح گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا تھا جس پہ کچھ پولیس افسران، جس میں ایس ایچ او سمیت کچھ 7-8 کے قریب بتایا جا رہا تھا جو کہ کچے کے لوگ ان کو اغوا کر کے لے گئے تھے، جس پر وہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی نوٹس دیا تو سخت برہمی کا اظہار کیا تھا۔ جب نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے سخت گرمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں فوری طور پر بازیاب کروایا جائے، نہیں تو میں سخت ایکشن لوں گا، تو ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آئی، اور وزیر اعلیٰ کے نوٹس کے میکسیمم 24 سے 36 گھنٹے کے دوران پولیس نے جو ہے نا وہ تمام مغیوں کو بازیاب ہارون آپ کروا کی لیا۔ کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک منظم طریقے سے یہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ موجود ہیں، پوری پوری ان کی ایک بستی ہے، بستی کی لوکیشن لینا کوئی بڑی بات نہیں، ظاہر سی بات ہے مغوی اور اغوا کی وارداتیں ہوتی ہیں تو فون کال بھی، فون کا بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، تو اتنی منظم طریقے سے پوری بستی آباد ہے ایک جگہ ایک ڈاکوؤں کی، تو کیا وجوہات ہیں؟ آپ کی بھی بات ہوتی ہوگی افسران سے، کیا وجوہات ہیں کہ وہ مکمل طور پہ پوری ریاست کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ایسی مضبوط کارروائی نہیں ہوتی کہ ان کا مکمل خاتمہ ہو؟ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں بالکل، آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم کچے کے ڈاکو کی بات کر رہے ہیں تو کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، جو ہمارے سندھ پولیس کے پاس اس طرح کا جدید اسلحہ نہیں ہے، وہ راکٹ لانچ نہیں ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے نا، وہ جدید اسلحہ جو ہے وہ ہوا سے نہیں آیا، وہ زمین بالکل سے نہیں نکل کر آ بالکل گیا کہ نکل کر آ گیا نہیں، راستوں سے ہوتا ہوا پہنچا ہوگا نا۔ بالکل بالکل، ان میں ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ پولیس افسران یا کچھ سیاسی لوگوں کی ان تک سرپرستی حاصل ہے۔ جب تک پولیس کے اوپر سیاسی دباؤ ختم نہیں ہوگا، سرپرستی ختم نہیں ہوگی، یہ کچے کے اوپر سندھ پولیس جو ہے کامیاب آپریشن کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، باقی کیونکہ ایک صاحب ہیں، بڑے صاحب ہیں، وہ بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف 2 چیف سرداروں کو قابو کر لیا جائے تو یہ جو 3-4 ہزار کی تعداد میں کچے کے ڈاکو ہیں وہ قابو ہو جائیں گے، اس طرح کی کوئی بات ہے کیا؟ جی بالکل، کیونکہ ان کچے کے ڈاکو کو جو راستے ہیں یا کن رستوں سے ان کے پاس اسلحہ اتنا جدید پہنچتا ہے، یا کھانے پینے کی دیگر ضروریات ہے، یا انسان کے ساتھ کچھ ہی غمی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کو گولی لگتی ہے علاج کے لیے اسپتال آنا جانا، یہ تمام رستوں کا جب استعمال ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ ایک پولیس کی حالت ہوتی ہے۔ وہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ کیوں نہیں پولیس ان کو گرفتار کرتی؟ کیوں کن رستوں سے لے کے آ جاتا ہے؟ کوئی ہوا سے اڑ کے ان کے پاس جدید اسلحے تو نہیں پہنچتے، اور یا کھانے کی بھی جو ترسیل ہے وہ انہی راستوں سے، مطلب بہت سارے سوال ہیں یہ، جی بالکل، کیونکہ اس اگر میں آپ بہت طے سارے کر لیں کہ سوالات ہمیں ان ہیں۔ کے خلاف مکمل طور پہ کام کرنا ہے، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، جو شکایتی سیل کھول کے اس وقت لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، ان کی عملہ اپیل کر رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہو، کوئی رشوت لے تو سر یہاں کا تاجر اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر یقینی طور پہ ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کے اوپر کارروائی کریں گے، یا کم سے کم ہمیں کارروائی ہوتی دکھائی دے گی۔ کچے کے اوپر چھوٹے موٹے آپریشنز، کارروائیاں، پولیس کی شہادتیں بالکل ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو ریگارڈ بھی کیا جاتا ہے، افسوس بھی کیا جاتا ہے، مگر ایک جو یہاں کا اس صوبے کا رہنے والا شہری ہے، یہاں پر کام کرنے والا تاجر ہے، کاروباری جو معاملات دیکھتے ہیں، جو اغوا ہو چکے ہیں ان کے دل سے پوچھیں کس طرح انہوں نے اپنی جمع پونجی لگا کے دی ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی باتیں، اور پھر بات یہ ہے کہ منظم کارروائی کیوں نہیں ہوتی، کون ہے ان کے پیچھے،
اس کے اوپر بڑا سوال ہے. یقینی طور پہ ہم چاہیں گے کہ جو موجودہ آئی جی سندھ ہیں رفعت صاحب وہ بھی اس کے اوپر دیکھیں گے اور یہاں کے جو صوبے کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر کارروائی ہوتے دیکھیں گے. ناظرین وقت قلیل ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹائم ہوتا ہے جس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم باتیں اور ایشوز کے اوپر ہم ڈسکس کر سکیں, مگر وقت اختتام پر پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.